الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور ایک ایسا شخص جو اس نعمت سے محروم ہے، دونوں کی زندگیوں کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے اور دونوں کی زندگیوں کے نتائج بھی الگ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی نتائج الگ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی نتائج الگ ہوتے ہیں. ایمان والا اللہ کی کسی نعمت کو اپنا حق نہیں سمجھتا. جو کچھ بھی اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ جتنا دیتے ہیں وہ اس کو بہت سمجھتا ہے. یہ میری حیثیت نہیں تھی، یہ میرا استحقاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ کو میری حیثیت سے بہت بڑھ کر عطا فرمایا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور اصل شکر عمل اور کردار سے ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو صحت کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحت دی ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرے، اللہ کے دین کی محنت میں استعمال کرے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں استعمال کرے، اور اس صحت کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے، ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتے. اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، روزے رکھے، راتوں کے اخیر رات میں اٹھ کر کے جاگ کر نمازیں پڑھے، اللہ کے راستے میں چلے پھرے. اللہ نے مال عطا فرمایا تو مال کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، زبان سے شکر بھی ادا کرنا چاہیے. مال کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں اللہ راضی ہوتے. جن مقامات پر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس مال کے ذریعے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے. اپنے بال بچوں کی ضرورت پر خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں کی ضرورت پر خرچ کرے،
دیگر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرے، دین کے جو مصارف ہیں، جہاں جہاں دین کی ضرورتیں ہیں، دینداروں کی ضرورتیں ہیں، اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ضرورتیں، ان پر خرچ کرے، اپنی آخرت بنائے۔ یہ مال کا شکر ہے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا، تو علم کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف زبان سے آدمی شکر ادا کر لے۔ علم کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دوسروں کو سکھائے، خود اس پر عمل کرے، علم کے ہر تقاضے کو پورا کرے، علم پر عمل کرے۔ اس زمانے میں لوگ نیا نیا اجتہاد کرتے ہیں۔ سنا بعض حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علم الفاظ کا نام نہیں ہے، معلومات کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ اگر علم عمل کا نام ہے تو عمل کس چیز کا نام ہے؟ سوال نہیں ہے، اگر علم عمل کا نام ہے تو عمل کس چیز کا نام ہے؟ علم تو معلومات ہی کا نام ہے، لیکن وہ علم نافع تب بنتا ہے جب اس پر عمل ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا ہے، علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ علم پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس علم کے تقاضوں کو پورا کرے بندہ، اس پر خود عمل کرے، دوسروں کو سکھائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور خود نیکیوں پر عمل کرے اور خود برائیوں سے روکے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ہر نعمت کے شکر کے تقاضے ہیں۔ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو زبان سے شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس آنکھ کا اللہ کی نافرمانی میں کبھی استعمال نہ ہو۔ اب غور کریں کتنا استعمال ہوتا ہے آنکھ کا اللہ کی نافرمانی، ناشکری۔ اور ناشکری ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جو ایمان سے محروم۔ دیکھیں، ہم دنیا میں ظاہر کے مکلف ہیں، ہمارا کام فتوے لگانا نہیں ہے۔ کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ایمان کا اور ایمانیات کا انکار نہ کرے، جب تک وہ غلط عقائد کا اظہار نہ کرے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعبیرات عطا فرمائی ہیں جن سے بات بہت کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ بہت سارے محدثین و فقہاء ہیں جو انہی ظاہری الفاظ پر فتوے دیتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کافر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اب وہ اپنے ماں باپ کا وارث بھی نہیں ہوگا، اب اس کی اولاد بھی اس کی وارث نہیں ہوگی۔ بہت مسائل ہیں۔ جو لوگ ظاہر پر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے ان ساری باتوں کو نبھا لینا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی عطا فرمائی، اسی لیے یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کر فتوے دینا شروع کر اور آر پار کے فیصلے کرنے لگے۔ یہ گمراہی ہے۔ اللہ اسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گہرا علم عطا فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب یہ کافر والا کام کرنے لگا۔ یہ مطلب ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ایمان اس سے ایمان والے کام نہیں کرا رہا، کافر والے کام کرانے لگا۔ تو اسی طرح اب اسی کی روشنی میں، اسی تعبیر کے حوالے سے یہ بات کہی جائے گی،
آنکھ کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ کان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ بھی مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ اگرچہ جب تک وہ انکار نہیں کرے گا، غلط عقائد کا نعوذ باللہ اظہار نہیں کرے گا، اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کا انتقال ہوگا تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ایصال ثواب بھی کیا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اور اللہ سے امید رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں، ہم تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ لیکن ہے معاملہ خطرے کا کہ جب ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اس کو کافروں والے کاموں سے نہیں روک رہا ہے، تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کیا معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ایمان مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ایک بزرگ تھے، غریب آدمی تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا خرچ پورا کرتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اس زمانے میں پیسہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، چھوٹے سکے ہوتے تھے لیکن ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ 4 آنا بہت قیمتی ہوتا تھا، 4 آنے میں تو پورے گھر کا سامان آ جاتا تھا، ہفتے کا سامان آ جاتا تھا۔ اور آج بھی ابھی ہم نے دیکھا برطانیہ میں، وہاں کا جو سب سے بڑا نوٹ ہے اس ملک کا وہ 20 کا ہے، بس پاؤنڈ چلتا ہے وہاں، 20 پاؤنڈ، 50 کا 100 کا نوٹ نہیں، اور وہ 20 کا نوٹ ہمارے تقریباً 2000 کے نوٹ کے برابر ہے، لگ بھگ اس کی ویلیو جو ہے وہ 2000 کے قریب ہے۔ تو بزرگ تھے، انہوں نے دن بھر محنت کی، مزدوری کی، ان کو 4 آنے ملے۔ تو دکان پر گئے گھر کی ضروریات کا سامان لینے کے لیے، دکاندار سے سامان لیا اور وہ چونی کہتے تھے اس کو، اس نے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر کہا، بڑے میاں یہ چونی تو کھوٹی ہے، یعنی یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ نقلی ہے۔ وہ رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے۔ دکاندار جانتا تھا یہ بہت نیک آدمی ہے، سچے اور ایماندار، تو اس نے کہا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ چونی کھوٹی ہے، میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کو سامان نہیں دوں گا، آپ سامان لے جائیے، جب پیسے ہو تب دے دیجیے گا، نہ ہو نہ دیجیے گا، کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے دعا دے دیجیے گا، لیکن آپ سامان لے جائیے، آپ روئیے نہیں۔ تو انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے دکاندار سے کہا، بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ چونی کھوٹی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے گھر کا سامان نہیں ملے گا۔ کہا حضرت پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بہت مزدوری کی ہے اللہ کے دربار کی ساری زندگی، اب جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا مجھے ڈر لگا، اگر اس دن اللہ نے کہہ دیا بندے تیرا ایمان کھوٹا ہے، تو یہاں تو میرے پاس موقع ہے، میں دوبارہ محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، کما لوں گا، میں تم سے گھر کا سامان ادھار لے لوں گا، بعد میں ادا کروں گا۔ وہاں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ بندے تیرا ایمان کھوٹا ہے تو دوسرا تو کوئی موقع نہیں ہوگا نا۔ وہاں بندے اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
پروردگار عالم ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، ہمیں 100% یقین ہو گیا کہ آپ کے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے وعدے سچے تھے، اب ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دیجیے، ہم نیک بن کر کے آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے نا۔ ایمان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، مومن کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، مومن کی زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور مومن کی زندگی شکر کی زندگی ہوتی ہے۔ کفر نام ہی ناشکری کا ہے، کفر کی اصل بنیاد ناشکری ہے۔ کافر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، کافر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، کافر اللہ کی نعمتوں کو منمانے طریقے پر استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناشکرا ہوتا ہے، اور ناشکری وہ کرتا ہے جو نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے، شکر وہ ادا کرتا ہے جو نعمت کو اپنا حق نہیں سمجھتا، جو نعمت کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اسے چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں کم لگتی ہیں، کیوں؟ جو کچھ مل گیا وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اپنا حق اس سے زیادہ کا سمجھتا ہے۔ 10 روپیہ ملا تو مجھے تو 20 ملنا چاہیے تھا نا، مجھے تو ابھی 10 ہی ملا ہے۔ 20 ملا تو مجھے تو 2000 ملنا چاہیے تھا، اب 2000 ملا تو مجھے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تھا، مجھے تو اتنا ملنا چاہیے، اتنا ملنا چاہیے، فلاں کے پاس اتنا کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنا کیوں ہے۔ حسد بھی ناشکری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بخل بھی ناشکری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مجھے اتنا ملا، فلاں کو اتنا مل گیا، اس کو زیادہ کیوں ملا، مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ زندگی گزر جاتی ہے اور یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، آخری سانس تک ناشکرا بس اسی فراق میں رہتا ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ نعمت مل جائے، میری زندگی ایسی ہو جائے، میری زندگی کا معیار اتنا بلند ہو جائے، میرا اتنا بڑا گھر ہو جائے، میرا اتنا عالی شان مکان بن جائے، میری ایسی گاڑی آ جائے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو جائے، اور میرے اتنے تعلقات ہو جائے، ہر طرح سے ہر قسم کی، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ کرسی مل جائے۔ یہ ہوس ختم ہوتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اسی حال میں موت آ جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ ناشکرا تھا تو اللہ کی نعمتوں کا کیسے حساب دے گا؟ اس نے حساب کی تیاری بھی نہیں کی تھی، اس لیے اسے حساب کا یقین ہی نہیں تھا، اسے آخرت کا یقین ہی نہیں تھا۔ جسے اللہ کا یقین ہو، جسے آخرت کا یقین ہو، جسے حساب کا یقین ہو، اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ وہ تو سمجھتا جو اللہ نے دیا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو سوچ کا انداز ایسا بدلتا ہے۔ ایک صاحب مسجد میں آئے، کسی کو ان کی چپل پسند آتی ہے، چپل پسند آنے پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک لڑکا چوری کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، باپ پریشان تھے۔ ایک دن باپ مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹے کو لے کر کے گیا۔ امام صاحب ذرا تنبیہ کریں گے، سمجھا دیں گے، بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے کچھ محبت سے سمجھایا، کچھ تنبیہ کی، ڈانٹا اس کو، شرم نہیں آتی تم کو، تمہارے باپ کی بدنامی ہوگی، تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ خیر اسے وعدہ لیا، وعدہ لے کر کے جب واپس چلا تو باپ کو خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹے کو برا لگ گیا ہو، اسے بہت تکلیف ہو گئی ہو، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے، گھر والوں سے ناراض ہو جائے۔ تو اس نے کہا دیکھو بیٹا، امام صاحب تمہیں جو بھی سمجھا رہے تھے وہ تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، تمہیں ان کی باتوں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں ابا، ان کی باتوں سے تو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ان کے جوتے سے تکلیف ہو رہی، تھوڑا تنگ ہے پیر میں، بہت درد ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ وہاں بھی وہ ہاتھ صاف کر کے آیا تھا کہ ان کی باتوں سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ان کے جوتے سے تکلیف۔ اللہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا، جب اللہ کے پاس حساب دینے کا یقین نہیں ہوتا۔
جب جنت اور جہنم کا یقین نہیں ہوتا تب ناشکری کا مزاج بنتا ہے، تب کفر کا مزاج بنتا ہے۔ اور جب آخرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہوتا ہے، تو مزاج بالکل دوسرا ہوتا ہے، پھر شکر کا مزاج بنتا ہے۔ ایک صاحب مسجد میں آئے، کسی کو ان کی چپل پسند آئی، جب نماز پڑھ کے نکلے تو چپل نہیں، کوئی بات نہیں، قریب میں کوئی دکان ہوگی لے لوں گا، اور بے ساختہ ان کی زبان پر شکر ہے، اللہ آپ کا احسان، اللہ آپ کا کرم، اللہ آپ کا بڑا احسان۔ لوگوں نے کہا نئی چپلیں تھیں آپ کی، اچھی خاصی مہنگی تھی، چپلیں گم ہو گئیں، تو ہمیں تو امید تھی کہ آپ انا للہ پڑھیں گے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ چپل گم ہونے پر شکر نہیں ادا کر رہا، میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر میری چپل چلی گئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے دیے، میں دوسری چپل خرید سکتا ہوں، نہ ہوتے پیسے تو میں کیا کر لیتا ہوں۔ اور اللہ نے مجھے پیر دیے ہیں جن میں چپل میں پہنتا ہوں، اگر میرے پاس کروڑوں روپے ہوتے اور پیر نہ ہوتے تو میں کہاں چپل پہنتا؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پیر نہیں ہے تو چاہے اس کے بعد جتنی دولت ہو وہ چپل پہن سکتا، تو میں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، چپل جانے کا غم نہیں ہے، پیر ہے دوبارہ پہنوں گا، اس پیسے ہیں دوبارہ خرید لوں گا، وہ پیسے جن سے وہ چپل میں نے خریدی تھی وہ بھی اللہ نے دیے تھے، اور یہ پیسے جن سے میں دوبارہ خریدوں گا یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، نہ وہ میرے تھے نہ یہ میرے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چپل اتنی ہی وقت کی دی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نعمت اللہ نے کتنی دیر کے لیے دی ہے، لیکن اللہ کیا تو طے تھا نا، اللہ کی مقرر کی ہوئی وہ مدت پوری ہو گئی، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا، اللہ نے اپنی نعمت واپس لے لی۔ اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح اس نعمت کو اللہ نے وقت پر واپس لے لیا اس لیے کہ اس کا اتنا ہی وقت مقرر تھا، ہم کو اللہ نے جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ زندگی کی نعمت بھی واپس لے لیں گے، تو وہ چیز جو گئی وہ بھی اللہ کی تھی، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی واپس اللہ کے پاس جانا ہے، پھر شکایت کیسی؟ ہم تو اللہ سے راضی ہیں۔ مزاج اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایسا بنایا ہے کہ انسان کے دل میں جس چیز کی محبت آ جاتی ہے وہ چیز چاہے جتنی زیادہ ملے اسے کم لگتی ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت آئی تو چاہے جتنی دنیا ملے کم لگے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ہر نعمت کم لگتی ہے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے، لیکن جو نعمت انسان کو کم لگے گی اس پر شکر کیوں ادا کرے گا؟ جو زیادہ لگے گی اس پر شکر ادا کرے گا نا۔ جب انسان یہ سمجھے گا یہ میری حیثیت نہیں تھی، یہ میرا حق نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے، تو شکر ادا کرے گا۔ اور جب کم لگی، ایک آدمی نے ٹرین میں سلیپر کا ٹکٹ لیا اور اسے برتھ مل گئی اے سی کوچ میں تو اس کو خوشی ہوگی، اور اگر اس نے اے سی کا ٹکٹ لیا اور اسے برتھ ملی سلیپر کوچ میں تو خوشی ہوگی یا راستے بھر غمگین رہے گا؟ پورے راستے افسوس رہے گا، مجھے تو سلیپر میں جانا تھا، میں نے تو اس کا ٹکٹ لیا تھا۔ ناشکرا انسان ہمیشہ جو سمجھتا ہے مجھے تو اتنا ملنا چاہیے تھا، اتنا کم ملا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے جس نعمت پر شکر کی توفیق نہیں ہوتی اس نعمت سے دل کبھی خوش نہیں ہوتا، اس لیے ناشکرا اربوں پتی ہو جائے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ ناشکرے کو صرف اتنا نہیں ہے کہ آخرت کی خوشیاں نہیں ملیں گی، ناشکرے کو دنیا کی خوشیاں ملیں گی۔ آپ کا دل چاہے تو چند دن فارغ کر لیجئے، گوگل میں سرچ کر لیجئے اور پوری دنیا کے جتنے بڑے مالدار ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے،
ہمارے اپنے ملک میں جو ہے ان کو تو بتلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو 2-3 ہے نا جو پورے ہندوستان کو خرید رہے ہیں، ان کا نام لکھ لیجیے، اور مختلف ملکوں میں جتنے ہیں ان کا نام لکھ لیجیے، کیا لگے گا؟ ہمارے اعتبار سے ان کی دولت کا کوئی حساب نہیں۔ اب کبھی موقع ملے تو تنہائی میں جا کر کے ان سے مل لیجیے اور ان کا دل ٹٹول کر کے دیکھ لیجیے، وہ سب غمگین ہیں، وہ سب غمگین ہیں۔ کیوں؟ انہیں تو پوری دنیا خریدتی تھی، ابھی تو ایک ملک بھی پورا نہیں خرید پائے۔ جو لوگ ہمارا ملک یہ آج یہ اسٹیشن خریدا، آج یہ ریلوے اسٹیشن خریدا، آج یہ ایئرپورٹ خریدا، فلاں خریدا، ان کو تو پورا ہندوستان خریدنا ہے نا، تو وہ تو بیچارے ابھی پورا ایک صوبہ بھی نہیں خرید پائے، ان کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غمگین رہنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنے بندوں کو خوشیوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا انسانوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیں غمگین رکھنا چاہتا ہے، شیطان ہمیں خوشیوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالت امتحان میں پیدا کیا ہے، اس لیے شیطان کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا۔ ہمارا دل چاہے ہم شیطان کا کہنا مان لیں، جو شیطان کا کہنا مانتا ہے شیطان اس کو دنیا کی خوشیوں سے بھی محروم کر دیتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے اسے صرف آخرت کی خوشیاں نہیں ملیں گی، اسے دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی۔ جو شیطان کا کہنا مانتا ہے اس کے دسترخوان پر سینکڑوں قسم کے کھانے لگے ہوں، اسے کھانا کھا کر خوشی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ روکھی روٹی کھا کر کے اس کی ان نعمتوں کو کھانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روکھی روٹی کو وہ اپنا حق نہیں سمجھتا، اور اس کے دسترخوان پر جتنا وہ سوچتا ہو صدر امریکہ کے دسترخوان پہ تو اس سے زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، فلاں کے پاس تو اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی میں ہمیشہ بھولتا رہتا ہے، اسی غم میں ہمیشہ مرتا رہتا ہے، مر مر کر جیتا ہے، گھٹ گھٹ کر مرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، یا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت آئے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا میں بھی مزہ آتا ہے، یقین مانیں، پھر انسان کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، اسے اللہ نے جو سواری دی وہ سواری اچھی لگتی ہے۔ ایک واقعہ ہے تو لطیفے جیسا۔ ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بمبئی سے آ رہا تھا، میرے پاس اس زمانے میں ماروتی کار تھی 800، چھوٹی سی، اے سی بھی نہیں تھا اس میں۔ بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے، روڈ پر گاڑیاں، وہ گاڑیوں کے سلسلے میں فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسے، بچے باتیں کرتے ہیں، میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، ابی دنیا میں سب سے اچھی گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا جو تمہارے ابی کے پاس ہے، بس جو میرے پاس ہے اس سے اچھی کوئی گاڑی نہیں۔ اللہ کرے یہ مزاج بن جائے، یہ صرف بول نہ رہے۔ جب یہ مزاج بنتا ہے نا تو پھر جینے کا مزہ آتا ہے۔ جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ سے خوش رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اس کا جھونپڑا اس کو اتنا اچھا لگتا ہے، محل والوں کو، کوٹھیوں والوں کو اپنا محل، اپنی کوٹھی اتنی اچھی نہیں لگتی۔ ہر کوٹھی والے کا ایک نشانہ ہوتا ہے، مجھے ایسا بنانا ہے، زندگی گزر جاتی ہے بیچارہ بنا نہیں پاتا، اس لیے کہ اگر بنا لیا اس سے آگے کا نشانہ، وہ نشانہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے راضی ہے اسے اپنا جھونپڑا، ٹھیک ہے اللہ چاہیں گے اس سے اچھا دینا، چاہیں گے دے دیں گے، وہ اور شکر ادا کرے گا، نہیں دیں گے تو وہ خوش ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اسے اپنی گاڑی اچھی لگتی ہے، اسے اپنا کاروبار اچھا لگتا ہے، اسے اپنا کھانا پینا اچھا لگتا ہے، اسے اپنے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اسے اپنی بیوی اچھی لگتی ہے۔ جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے، اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن کو تاک رہا ہے وہ ملنی نہیں ہے، جو ملی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، کوفت کی زندگی۔ اور اگر نگاہیں محفوظ ہیں
جو ملنی نہیں ہے یہ اس کو ان کو نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، اور جو ملی جس کو دیکھتا ہے چونکہ وہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہی اچھی لگتی ہے، جب وہ نامحرم کو نہیں دیکھتا تو بیوی ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ زندگی اچھی ہے کہ وہ زندگی اچھی ہے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں دنیا کی خوشیوں سے محروم نہیں کرنا چاہتے، اللہ اور اس کے رسول ہماری دنیا بھی خوشیوں سے بھر دینا چاہتے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لو گے تو زندگی خوشیوں سے خالی ہو جائے گی۔ زندگی خوشیوں سے خالی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا کوئی مان لے گا تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ نہ پورے یورپ میں ہر بچے کے لیے تعلیم لازم ہے، 16 سال تک ہر بچے کو اسکول میں پڑھنا ضروری ہے، اور 100% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، 100% لوگ خوشحال ہیں، کوئی ایک بھی غریب نہیں ہے۔ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے حکومت اس کو بیکاری کا بھتہ دیتی ہے جو ہمارے یہاں کے اچھی خاصی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ 100% لوگوں کے پاس اپنے مکانات ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہوتا گورنمنٹ مکان بنا کے دیتی، علاج فری ہے، تعلیم فری ہے۔ وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی ہونا چاہیے یا غم؟ اور خودکشی کون کرتا ہے؟ جو خوش ہو وہ یا جو غمگین ہو وہ؟ جو خوش ہو زندگی سے وہ کبھی خودکشی کرتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہی ہوتی ہے۔ وہاں کمپنیاں قائم ہیں جو ایڈ دیتی ہیں اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات حاصل کریں، ہم آپ کو آسان طریقے سے پہنچا دیں گے، فارم بھریے، فیس جمع کیجئے، وہ چھٹی کر دیں گے، آپ ایسے انجیکشن دیں گے یا ایسے طریقوں سے ختم کریں گے کہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور آپ مر جائیں گے۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، ایک نعمت نہیں ہے، اللہ کی محبت، شکر کی نعمت نہیں ہے، ایمان کی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ وہاں بھی اس ملک میں بھی بہت سارے ایمان والے بھی ہیں، یہ خودکشیاں ایمان والے نہیں کرتے، جو بیچارے ایمان سے محروم ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ دکھا رہے ہیں ایک ہی ملک میں رہنے والے، یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک زندگی ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اگر اللہ کا کہنا مان لو گے، اللہ کے رسول کا کہنا مان لو گے تو زندگی خوشیوں سے خالی ہو جائے گی، اور ساتھ میں وہ یہ دھوکہ دیتا ہے دوسری تو کوئی زندگی ہے نہیں، یہی زندگی ہے، یہ زندگی بھی خوشیوں سے خالی ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے سچے ہمدرد ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے مخلوق میں۔ اللہ اور اس کے رسول ہم کو بتلاتے ہیں صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی بھی زندگی ہے، اور اگر تم نے ہمارا کہنا مان لیا تو اللہ اس زندگی میں تو تم کو خوشیاں دیں گے ہی، تمہاری اس زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ صحابہ کرام کی اکثریت ایسی تھی جو معاشی اعتبار سے خوشحال نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تھوڑے سے لوگ مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، ورنہ اکثریت خوشحال نہیں تھی۔ اس زمانے کے حالات ایسے تھے، بعد میں خلافت راشدہ میں اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، پھر تو ایسے حالات ہو گئے کہ لوگ صدقہ لے کر کے نکلتے تھے، تلاش کرتے تھے کس کو دے، کوئی ملتا نہیں تھا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کبھی کہ کسی صحابی کے گھر میں فاقے کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہو، کوئی اپنے اس جھگڑے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں خوشی نہیں تھی؟ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش تھے، غریب ہونے کے باوجود، مفلوق الحال ہونے کے باوجود، کئی وقت کے فاقے کرنے کے باوجود، روئے زمین پر ان سے زیادہ خوش انسانوں کی دوسری کوئی جماعت نہیں تھی۔ آج بھی جو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتے ہیں، جو دلوں میں اللہ کی محبت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی نصیب فرماتے ہیں،
ایسا سکون نصیب فرماتے ہیں، ایسا اطمینان نصیب فرماتے ہیں کہ لوگ ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس کیا ہے، یہ اتنے خوش رہتے ہیں، اتنے مطمئن رہتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا ہمارے دلوں میں جو خوشی ہے اور ہمارے دلوں میں جو سکون ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو بادشاہ اس سکون کو چھیننے کے لیے فوجیں لے کر ہمارے دلوں پر چڑھائی کر دیں۔ بیچارے پرانے زمانے میں جو بادشاہ جھگڑے کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اس سے لڑائی اس سے لڑائی، یہ جنگ ہوئی وہ جنگ ہوئی، وہ سب کیوں ہوتی تھی؟ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے ان کی جنگیں ہوتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے خوشی مل جائے گی، اقتدار زیادہ ہو جائے گا، ملک بڑا ہو جائے گا، دولت زیادہ جمع ہو جائے گی تو خوشی مل جائے گی۔ لیکن خوشی ان سامانوں میں نہیں ہے، خوشی تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو دو الگ الگ قسم کی زندگیاں ہیں، شکر گزار کی زندگی الگ ہے، ناشکرے کی زندگی الگ ہے۔ جو ناشکرہ ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، چاہے جتنی نعمت مل جائے اس کو کم لگتی ہے، اس کا اور آگے کا پلان ہوتا ہے، اور آگے کا پلان ہوتا ہے، حوث ہوتی ہے اس کی، اور اسے آخرت کا یقین نہیں ہوتا، وہ سب کچھ یہی دنیا میں لینا چاہتا ہے۔ جس آخرت کا اسے یقین نہیں ہے، جب وقت آئے گا اللہ اسے کھلے آنکھوں دکھا دیں گے، لیکن وہاں سب دیکھ لیں گے، وہاں دیکھ کر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بغیر دیکھے یقین ہو جائے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے مجھے آپ کو یہاں رہتے ہوئے بغیر دیکھے ہوئے آخرت کا یقین ہو جائے۔ دل کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، اس میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو پھر چاہے جتنی دنیا مل جائے کم لگے گی اور ناشکری کا مزاج پیدا ہوگا۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو چاہے اللہ کا جتنا قرب مل جائے کم لگے گا، اور اللہ کے قرب کے درجات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات بے نہایت ہے، اللہ کے قرب کے درجات بھی بے نہایت۔ اللہ والوں نے ارشاد فرمایا اگر انسان اللہ کے قرب کے درجات حاصل کرتا جائے، مستقل ترقی کرتا جائے، اور روزانہ روشنی کی رفتار سے ترقی کرے، روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں، اس رفتار سے کوئی اللہ کے قرب کے درجات حاصل کرے اور ترقی کرے، زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے قرب کے درجات ختم نہیں ہو۔ آخری درجہ اللہ کے قرب کا جو ہوگا وہ جنت میں ملے گا، جب خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس کا دیدار کرائے، تب وہاں جا کر دلوں کو اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، سب کچھ ملتا جاتا ہے، اس کے باوجود اسے کم لگتا ہے، اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے، حوث بڑھتی جاتی ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جتنا اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کے دل میں اللہ کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نے دنیا سے دل لگایا اس کو دنیا چھوڑنا ہے، اور جس نے اللہ سے دل لگایا اسے اللہ کو پانا ہے۔ چاہے جتنا کوئی دنیا سے دل لگا لے، دنیا تو چھوٹنے کے لیے بنی ہے، چاہے جتنا اچھا گھر بنا لو چھوٹے گا نا، خود نہیں نکلے گا تو گھر والے نکالیں گے، بچے نکالیں گے، رشتہ دار نکالیں گے۔ کوئی انتقال کے بعد کوئی رکھتا ہے گھر میں؟ نکالتے ہیں نا، اپنے نکالتے ہیں، دشمن نہیں آتا نکالنے کے لیے، پرائے نہیں آتے نکال، اپنے نکالتے ہیں۔ چاہے جتنا اچھا گھر بنا لے گھر چھوٹنا ہے، چاہے جتنی اچھی گاڑی لے لے گاڑی چھوٹنی ہے، چاہے جتنا بڑا کاروبار کر لے کاروبار چھوٹنا ہے۔ یہ دنیا بنی ہے چھوٹنے کے لیے، اس کو چھوٹنا ہے۔ جس نے دنیا سے دل لگایا اسے دنیا چھوڑنا ہے، اس کے غم کا کیا حال ہوگا۔ اور جس نے اللہ سے دل لگایا اسے اللہ کو پانا ہے، اسے اللہ کا وصل حاصل ہوگا، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناشکروں سے، نافرمانوں سے، الہاکم التکاثر، یہ جو تمہاری دنیا کی حرص ہے، یہ جو تمہاری دنیا کی حوث ہے، اور مل جائے اور مل جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے تکاثر۔ اس نے تم کو غافل کر رکھا ہے، اس نے تمہارے دلوں کو الجھا رکھا ہے، تمہیں فرصت ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔
تمہیں فرصت ہی نہیں ہے آخرت بنانے کی، کہ تمہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، تمہیں تو سارا یقین دنیا کا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ اسی حال میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، کیونکہ عربوں کے یہاں 100% دفن کرنے کا طریقہ تھا، عربوں میں سب قبرستان پہنچتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اسی حال میں موت آ جاتی ہے، چاہے کسی کو دفن کیا جائے، چاہے کسی کو جلایا جائے، چاہے کسی کے ساتھ کچھ اور کیا جائے، چاہے کسی کا گوشت جانوروں کو کھلا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن انسان کو موت تو آتی ہے۔ اسی حال میں موت آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہو تم نے جس آخرت کا انکار کیا تھا، کیا وہ آخرت نہیں ہے؟ تم نے جس حساب کا انکار کیا تھا، کیا وہ حساب نہیں ہوگا؟ اور اس انکار کے نتیجے میں تم نے جس انداز کی زندگی گزاری تھی، کیا یہ انداز اچھا تھا؟ کیا اس انداز سے تمہیں کامیابی ملی؟ وہ تمہاری پوری زندگی گزر گئی، تمہیں جس چیز کی تلاش تھی وہ تو ملی نہیں۔ کسی بھی حوث زدہ کو، کسی بھی حریص انسان کو، کسی بھی دنیا کے لالچی انسان کو، کسی بھی دنیا سے دل لگانے والے انسان کو وہ دنیا ملتی ہی نہیں ہے جس دنیا سے اس نے دل لگایا، اس لیے کہ اس کا تو نشانہ بڑھتا جاتا ہے نا مستقل آگے۔ تو تم نے جس چیز سے دل لگایا وہ تو تمہیں ملا نہیں، اور جس چیز کا تم نے انکار کیا تھا اب اس کا سامنا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا تم نے کیا، ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے تھے۔ سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، تم نے غلط کام کیا، تم نے غلط طریقہ اختیار کیا، تم نے غلط زندگی گزاری، تم نے اپنا نقصان کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر سن لو کہ تمہیں پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہاری زندگی دوسرے انداز کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری زندگی میں یہ ناشکری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر تم آخرت کی باتیں بھی کرتے ہو، اگر تم جنت اور جہنم کی باتیں بھی کرتے ہو، تو وہ صرف روایتیں ہیں جن کو تمہارے خاندان نے نقل کیا ہے اور جن کو تم نے سنا ہے اور تم ان کو دہراتے ہو، تمہیں ان کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا ہے تو تمہاری زندگی کا وہ رخ نہ ہوتا جو ہے۔ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ معمولات کا وقت نہیں ملتا، ذکر و تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیوں ہے اتنی مصروفیت؟ کبھی بیٹھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ اس لیے کہ جس آخرت کا ہم نام لیتے ہیں اس آخرت کا دل میں یقین نہیں ہے، جس حساب و کتاب کا ہم نام لیتے ہیں اس حساب و کتاب کا دل میں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے زندگی بدل جائے گی، اگر یقین ہو جائے انداز دوسرا ہو جائے گا، اگر یقین ہو جائے تو پابندی آ جائے گی، اگر یقین ہو جائے تو ہر وقت اسی کی فکر ہوگی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو علم الیقین نہیں ہے۔ دنیا میں جیسے یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے، علم ہے تمہارے پاس۔ اکثر قومیں ہیں جو آخرت کا تذکرہ کرتی ہیں، ہمارے ملک میں بسنے والے برادران وطن، ان کے ہاں بھی نرک اور سورگ کا تذکرہ ہے، یہودیوں کے ہاں بھی تذکرہ ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی تذکرہ ہے، لیکن ان کی زندگیاں منمانی کیوں گزرتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ علم یقین میں نہیں بدلا ہے۔ اور ہماری زندگیاں کیوں منمانی گزر رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل پڑے۔ تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تمہارا علم یقین میں بدلا ہوتا، اگر واقعی تم کو یقین ہوتا کہ جو بتلایا گیا ہے وہ ہونا ہے، تو پھر تمہاری زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ،
اور ایسا دیکھو گے کہ پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی، پھر تمہیں پکا یقین ہو جائے گا واقعی یہ جہنم ہے۔ یہ ڈالنے جانے سے پہلے کی بات ہے، ابھی حساب نہیں ہوا لیکن جہنم سامنے نظر آ رہی ہے۔ جس جہنم کا تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا وہ جہنم تمہیں دکھائی جائے گی۔ مسئلہ صرف جہنم کا نہیں، مسئلہ تو جنت اور جہنم دونوں کا ہے نا۔ جب دونوں کا یقین ہوتا ہے تب جا کر انسان کی زندگی بدلتی ہے، لیکن چونکہ جس کو دنیا میں یقین نہیں اس کا انجام جہنم ہے، وہ اصل میں تو جہنم کا انکار کر رہا ہے۔ اور جنت کے بارے میں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی دنیا میں جنت بنے گی، اس لیے وہ بیچارہ ساری زندگی جنت بنانے کی فکر میں رہتا ہے، اور جو سمجھتا ہے مرنے کے بعد تو کچھ ہے نہیں، تو دنیا میں تو جنت بنی نہیں اور آخرت میں اسے جنت ملے گی بھی نہیں، جنت دکھے گی بھی نہیں، آخرت میں تو اسے جہنم دکھے گی۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اور اس دن پھر تم سے ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ اب چلو حساب دو۔ وہ کہے گا اللہ میں ارب پتی نہیں بن سکا تھا، چھوڑو، لکھ پتی تھے نا اس کا حساب دو۔ جتنا تھا اس کا، جو نہیں بن سکے تھے اس کو چھوڑو، تم تو اسی کے چکر میں پڑے رہے۔ جو تمہارے پاس تھا اس کا حساب دو، تم نے اس کا کیا کیا۔ اپنی آنکھوں کا حساب دو، اپنے کان کا حساب دو، اپنی زبان کا حساب دو، اپنے ہاتھ و پیر کا حساب دو، اپنی طاقت و قوت کا حساب دو، اپنی صحت کا حساب دو، اپنی جوانی کا حساب دو، اپنے پیسوں کا حساب دو، اپنے گھر کا حساب دو، اپنی گاڑی کا حساب دو، اپنے کاروبار کا حساب دو، اپنے تعلقات کا حساب دو، ہر چیز کا حساب ہو۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس حساب کی تیاری نہیں کی تو کیا انجام ہوگا؟ تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جس نے تیاری کی ہے اس کے لیے حساب آسان ہوگا۔ جس نے وہاں کی تیاری کی ہے اس کی زندگی کا انداز دنیا میں الگ ہوگا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے خوش رہے گا، اللہ سے راضی رہے گا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو شکر ادا کرنا مومن کا کام ہے، ناشکری کرنا کافر کا کام ہے۔ ہم کسی ناشکرے کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ناشکری کر رہا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن ناشکری مومن کا کام نہیں ہے، ناشکری کافر کا کام ہے۔ چاہے اس کو مومن مان لیا جائے قیامت کے دن، لیکن ناشکری کا جو دنیا میں انجام ہوتا ہے اس سے وہ نہیں بچ سکے گا، اس کی دنیا کی زندگی خوشیوں سے محروم ہو جائے گی۔ آخرت میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہے تو خطرہ۔ جب وہ دنیا میں کافروں والا کام کر رہا ہے تو آخرت کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا پتا، اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ تیرا ایمان تو بہت کمزور تھا، تیرا ایمان تجھ سے ایمان والے کام نہیں کرا سکتا تھا، تو تیرا ایمان معتبر نہیں۔ یا اللہ کہہ دیں کہ اتنا کمزور تھا، چلو معتبر تو ہے لیکن کمزور بہت تھا، جب تک اس کمزوری کی تلافی نہیں ہو جائے گی اور تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس لیے پہلے تم کو سزا ملے گی۔ اگر کبھی لاکھوں سال کے بعد جنت میں ڈال بھی دیے گئے تو جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا آسان نہیں ہے۔ لاکھوں سال کون جہنم میں گزار سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے پر ایک حقب جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک حقب، علماء نے کہا کتنے، 80 سال یا اس سے زیادہ، اس کا پورا حساب یاد نہیں ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا حساب لکھا ہے جو فضائل اعمال میں موجود ہے۔ اتنی لمبی مدت جہنم میں صرف ایک نماز کی وجہ سے، اور ہمارے ذمہ کتنے احکام ہیں، کتنے حقوق ہیں، اللہ کے کتنے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں، بندوں کے کتنے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں۔ اگر یہی فیصلہ کر دیا گیا پہلے ان سارے حقوق کی تلافی ہوگی، اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ کی پناہ کون برداشت کر سکتا؟ اس لیے میرے دوستو سمجھداری یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں رکھیں۔ دل کو اللہ نے بنایا ایسے ہی ہے، اس دل میں اعتدال نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت بناؤ گے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور دنیا بناؤ گے تو آخرت کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ بالکل برابر رکھنا آسان نہیں ہے۔ کوشش تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دونوں ٹھیک ٹھاک لے کر کے چلیں، لیکن آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان ہو جائے یہ ہمارے لیے قابل برداشت ہونا چاہیے، دنیا کی خاطر آخرت کا نقصان ہو جائے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا دل ان سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور ہمارے دل میں شوق اللہ کو پانے کا ہو، اور وہ شوق روز بڑھے گا۔
دل کو بنایا ہی اللہ نے ایسا ہے. دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کو پانے کا شوق مستقل بڑھتا جاتا ہے. وہ نعمت جتنی ملتی جاتی ہے اس سے زیادہ شوق بڑھتا جاتا ہے. جب اللہ کا قرب ملنے لگتا ہے نا, اب دیکھیں ایک عام آدمی سے کہو 5 منٹ اللہ کی یاد میں بیٹھو تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور جب اس کا دل لگنے لگتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی یاد میسر ہو جاتی ہے, جب اللہ گناہوں سے بچا دیتے ہیں اور کچھ ذکر کی لذت عطا فرما دیتے ہیں, تو پھر گھنٹوں اس کو کم لگتے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کیا بتلاؤں, میرا تو دل چاہتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا, لیکن اب اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ داریاں بھی اللہ ہی نے دی ہیں. مجھے آفس بھی جانا ہے, اور مجھے دواخانے بھی جانا ہے, اور مجھے تجارت کے لیے بھی جانا ہے, اور دکان پر بھی جانا ہے, کام کے لیے بھی جانا ہے. تو وہ بیچارہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں, ورنہ اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ بس بیٹھا رہوں اللہ کی یاد. اسی مقام پر تو پہنچے تھے حضرات صحابہ کرام جب انہیں حکم دیا گیا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب جب نماز ہو گئی تو چلو نکلو کام پر جاؤ. جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کام کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے, پھر اس کا روزی کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ گیا ہوتا ہے اللہ کے حکم پر, اور وہاں بھی اس کا دل لگا ہوتا ہے. اذان ہوگی فوراً بھاگ کر کے میں مسجد میں آ جاؤں گا. جن 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. نماز کا وقت ہوگا تو مجھے مسجد جانا ہے. تو دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, طلب بڑھتی جاتی ہے. دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, طلب بڑھتی جاتی ہے. دنیا کی طلب جتنی بڑھتی ہے زندگی سکون سے اتنی خالی ہوتی ہے, زندگی خوشیوں سے اتنی خالی ہوتی ہے. اللہ کی طلب جتنی بڑھتی ہے اتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر بڑھتا ہے, اور اس شکر کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے. اللہ میری آپ کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنا جائزہ لیا کریں, بیٹھ کر کے لسٹ بنایا کریں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کون کون سا گناہ ہے جو نہیں چھوٹ رہا, ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اللہ والوں سے دعائیں کرائیں, صدقہ کریں, روزے رکھیں, اللہ سے مانگیں اللہ یہ گناہ ہے مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, اللہ آپ آسان کر دیجئے, چھوڑا دیجئے. اللہ کی یاد میں دیر دیر تک بیٹھیں, اپنے معمولات کی پابندی کریں اور معمولات کی باقاعدگی کے ساتھ اطلاع کریں, اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا سیکھیں. دوسروں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے اپنے کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر شکر. اللہ آپ نے اتنا بڑا گھر مجھے دیا, میں تو اس قابل نہیں تھا, اللہ آپ کا احسان ہے, اللہ آپ کا کرم ہے, اللہ آپ نے اتنی اچھی بیوی دی, اللہ نے آپ نے اتنے اچھے بچے دیے, اللہ آپ نے مجھے کارخانہ دیا, اللہ آپ نے مجھے سواری دی, اللہ جو بھی سواری آپ نے دی کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. کتنے لوگ ہیں بیچارے جو پیدل چلتے ہیں, آپ نے مجھے سواری دی, یا سواری نہیں ہے لیکن کسی سواری پر بیٹھ کر کے کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے, اللہ آپ کا کرم ہے, اللہ آپ نے مجھے کرائے کے پیسے دیے, میں کسی سواری پر بیٹھ کر کرایہ ادا کر سکتا ہوں. کتنے بیچارے جن کے پاس یہ پیسے بھی نہیں ہیں, جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی, اور جس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے وہ بادشاہ ہے. بادشاہ ساری دنیا پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے نا تاکہ انہیں خوشیاں حاصل ہو جائیں, اور انہیں خوشیاں نہیں ملتی ہیں. جس مقصد کے لیے بادشاہ اتنا ظلم کرتے ہیں, اتنی محنتیں کرتے ہیں, وہ مقصد اس فقیر کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے دل میں شکر ہے. اللہ ہم سب کو شکر گزار. اب تک ہم سے جتنی ناشکری ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے, ہماری اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دے, آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی اور سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
ان محمدن عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کو بچا لے۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہ معمولات کی پابندی کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور صبح اور شام دونوں وقت کچھ وقت فارغ کر کے مراقبہ کریں۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان بس اللہ کی یاد میں ایسا کھو جائے کہ اسے نہ دنیا کی اپنا ہوش رہے، نہ زمین اور آسمان کا خیال آئے، کسی چیز کا خیال نہ آئے۔ شروع میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ خیال نہ آئے، خیالات آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، بندہ پابندی کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ کے کرم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں آتا، اور پھر دل میں اللہ کی رحمت آنی شروع ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی محبت بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ جس کو اس محبت کا مزہ مل جاتا ہے وہ کسی قیمت پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کرے محبت کا یہ مزہ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اللہ سب کو شکر گزار بنا لیجیے۔ اللہ ناشکری کے وبال سے ہماری حفاظت فرمائیے، ناشکری کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اللہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی رہ گئے ہیں، کئے راتیں باقی رہ گئی ہیں، کس پل زندگی تمام ہو جائے گی۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔
اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ۔ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ دل تو آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی جانب گھما دیجئے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی جانب گھما دیجئے اللہ، دلوں کو اپنی محبت و معرفت سے بھر دیجئے اللہ، دنیا کی محبت سے نجات دے دیجئے اللہ، دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے اللہ۔ ہم آپ کے کمزور بندے، نعمتوں میں پلے بڑھے ہیں، آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ، نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے لیکن ناشکری کے وبال سے بچا دیجئے اللہ اللہ، ناشکری کے وبال سے بچا دیجئے اللہ۔ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان سے دل کو مطمئن کر دیجئے، ان سے رضا نصیب فرما دیجئے اللہ اللہ۔ اس سے زیادہ کے حوث سے ہمیں بچا دیجئے، اس سے زیادہ کے حرص سے ہمیں بچا دیجئے اللہ۔ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے اور اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اللہ۔ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے اللہ، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ جس کی جو ضرورت ہے اسے پورا فرما دیجئے اے اللہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت تو آپ کو پانا ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت آپ کی محبت ہے اور آخرت کی فکر ہے اللہ۔ دنیا تو آپ بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں اللہ، دنیا تو آپ جانوروں کو بھی عطا فرماتے ہیں، انسانوں میں نافرمانوں اور ناشکروں کو بھی عطا فرماتے ہیں اللہ۔ دنیا تو آپ نے مقدر کر دی ہے، وہ تو ہمیں مل کر رہے گی اللہ۔ اپنی محبت سے محروم نہ فرمائیے اللہ، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، دلوں کو اپنی محبت و معرفت سے بھر دیجئے اللہ۔ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ۔ نفس اور شیطان کے فتنوں سے بچا دیجئے اللہ۔ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ۔ دور قریب جو لوگ بھی ان دعاؤں میں شریک ہیں، آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے یا کسی وجہ سے شریک نہیں ہے لیکن ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں اللہ، ان دعاؤں میں سب کو پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، سب کی دین دنیا کی بھلائیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔